لا حول لا حول لا حول لا حول الله لا إله إلا الله كما صليت على اللهم بارك على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بارے میں اللہ کی کلام کا اعلان ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے نبی کی ذات
ان کی اپنی ذات پر مقدم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں۔ ہم پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کی شرح، جس کا آج والیوم نمبر 14 اور حدیث ہے عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ السلام، کہ دین خیر خواہی کا نام، ولی رسولی، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے آپ کے اہل بیت سے محبت، الدین النصیحہ، ولی رسولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی، اپنے آپ سے خیر خواہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر سے خیر خواہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اس پر ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے اہل بیت، آل جعفر، آل علی، آل عقیل، اولاد عبد المطلب، اہل بیت، اہل بیت میں سے کسی پر کوئی گفتگو کرے تو اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ سورۃ نور ہے۔ فرمایا جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر ہی کا گروہ، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے اس شر میں جتنا حصہ ڈالا اتنا ہی اس نے گناہ سمیٹا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے اس گناہ میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب۔ لولا اذ سمعتموہ، جس وقت تم لوگوں نے اس بات کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ کے بارے میں نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، بڑا صریح بہتان ہے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ تعالی نے براءت کا اظہار کیا، دفاع کیا ہے۔ یہ ہے الدین النصیحہ۔ افکن، ان الذین جاءوا بالافک، افکن
کسی بات کو الٹا دینا، یہ معنی ہے اس کا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حقیقت کچھ اور تھی، بات کو الٹا دیا گیا۔ غزوہ بنی المستلق، ایک جنگ جس کی واپسی پر ایک جگہ پر اہل ایمان نے پڑاؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے میں ذمہ داری لگائی ہوئی تھی۔ امی عائشہ قضائے حاجت کے لیے دور گئی، واپس تشریف لائیں تو دیکھا گلے کا ہار گم ہو گیا۔ ادھر قافلے کا اعلان ہو گیا کہ چلو، جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہودج جس میں امی عائشہ بیٹھا کرتی تھی وہ اٹھا کر اونٹ پر رکھنا ہے، آپ کا جسم آپ کی عمر کے لحاظ سے بہت ہلکا تھا، انہوں نے اٹھایا تو محسوس ہی نہ ہوا کہ امی عائشہ اس کے اندر ہیں یا نہیں، وہ سمجھے کہ ہیں اور اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا، آپ اسی مقام پر لیٹ گئی، یہ سوچ کر جب قافلہ اترے گا اور ہودج خالی ہوگا تو تلاش کے لیے یہی آئیں گے۔ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے سب سے آخر میں آنا ہے، کہ کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہو وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے آنی۔ وہ آخر میں جب نکلے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھ لگ گئی، سو گئی تھی، اور پردے سے پہلے، پردے کے احکام نادل ہونے سے پہلے صفوان نے رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا ہوا تھا۔ جو ہی نگاہ پڑی آپ نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ فرماتی ہے آواز میرے کانوں میں پڑی، میری آنکھ کھل گئی، میں نے چادر اپنے چہرے پر ڈال، انہوں نے قریب آ کر اونٹ بٹھا دیا، میں اس اونٹ پر سوار ہو گئی۔ جب قافلہ پہنچ چکا تھا، میں اور صفوان وہاں پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق، رئیس المنافقین کی جماعت جو تھی، ان کا رئیس منافقین کا سرغنہ، اس نے زبان لمبی کر دی۔ اب دیکھیے اہل بیت سے محبت، جو الدین النصیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، پریشان ہے۔ وہ عورت جو گھر کا کام کاج کرتی تھی اسے بلایا اور پوچھا امی عائشہ کے بارے میں، فرمایا میں نے ہمیشہ خیر دیکھی ہے، خیر دیکھی ہے، سوائے اس کے کہ چھوٹی عمر کی ہے، آٹا گوندتی ہے، سنبھالتی نہیں، پڑوسن کی بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، میں نے خیر ہی دیکھی ہے۔ صحابہ سے مشورہ کیا، امی عائشہ کو کوئی خبر نہیں کہ باہر کیا ہو رہا، اور پیغمبر کبھی علی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی اور صحابی سے مشورہ مانگتے ہیں۔ بات ضمناً یہ ہے اگر عالم الغیب ہوتے تو فوراً منبر پر چڑھ کر کہہ دیتے کہ میری بیوی پاک ہے۔ ایک مہینہ تک پریشان رہے، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، عصبہ ایک جماعت۔
لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس واقعے کو تم اپنے بارے میں شر محسوس نہ کرو، یہ تکلیف، یہ صدمہ، یہ کرب، یہ بھی تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے. بل ہوا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. اب کچھ صحابہ منکم، تم میں سے، وہ کون سے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس چکی کے اندر یہ بھی شامل ہو گئے. یہ بھی ان منافقین کی گفتگو میں انہوں نے بھی حصہ ڈالا. سبحان اللہ، انہوں نے بھی حصہ ڈالا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یہ ہے ان کے بارے میں. جنہوں نے جتنا حصہ ڈالا اتنی ہی سزا، لیکن ہیڈ سرغنہ وہ عبداللہ. اہل ایمان تو ایک جان کی طرح ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم نے کیوں نہ کہہ دیا یہ تو سری بہتان ہے. تم تو ایک جسم کی مانند ہو، اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے تم نے فوراً کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ زن ہی برا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کیونکہ حمنہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھیے دو باتیں. نمبر ایک، اہل بیت سے محبت. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی برات کے بارے میں آسمان سے اللہ نے سورۃ نور کی آیتیں نازل فرما دی. یہ ہے الدین النصیحہ، خیر خواہی. اہل بیت، اور یہ یاد رکھیے گا، کسی بھی پیغمبر کی بیوی وہ کافرہ مشرکہ تو ہو سکتی ہے، زانیہ کبھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے، کسی بھی پیغمبر کی بیوی مسلمان نہ ہو لیکن عزت کی اپنی حفاظت کرنے والی ہوتی. اہل بیت سے محبت، اس کا تقاضا یہ ہے. اب جو شخص، جو جماعت پیغمبر کے گھر والوں پر زبان درازی کرتی ہے، میرا اور اسلام کو اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم اسے سید کہیں اور قریبی کہیں اور فلاں کہیں اور فلاں کہیں، پیار اور محبت کی پینگیں بڑھائیں، یہ شاہ صاحب ہے، اور وہ زبان درازی اہل بیت پر کرے. مومن اور اہل بیت کا دشمن اکٹھے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے گا، الدین النصیحہ ولرسول، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے پیار. دیکھیے، یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اور حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لے. عن زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یومن فینا خطیبن بماء یدعا خمن بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کی ایک جگہ جسے خم کہتے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. خطبے میں سب سے پہلے فحمد اللہ واثنى علیہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کہ وہ اکیلا، لم یلد ولم یولد، کوئی کائنات میں اس کا ثانی نہیں. کوئی بھی اہم بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی چھوٹی سی بات کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کیجیے، اس کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیجیے. فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اس کی ثنا بیان کیجئے کہ وہ اکیلا خالق مالک، جب کچھ بھی نہیں تھا وہ پھر بھی خالق تھا، پھر بھی مالک تھا، پھر بھی رازق تھا.
اور کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ پرسوں کی بات ہے، میں سن رہا تھا گدی نشین کی ایک دعا جو معین الدین چشتی کی قبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو نے نبوت ادا کی۔ وہ کہہ رہا تھا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ فحمد اللہ، ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جن کے عقیدے میں یہ خرابیاں ہوں، جو یہ کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو نبوتیں عطا کی، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کیجیے کہ دینے والا تو اللہ ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے چھین لے۔ فحمد اللہ، اللہ کی توحید کو ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، مسجدیں خالی ہوتی ہیں تو ہو۔ وہ حکمت کی چادر جو ہم نے مولویوں نے پہنی ہوئی ہے، حکمت کے ساتھ نبی سے بڑا حکیم کائنات میں کس نے دیکھا؟ جو اکیلا کھڑے ہو کر پوری قوم کو کہہ رہا تھا فحمد اللہ لا الہ الا اللہ، جو پوری قوم کو کہہ رہے۔ آج تو مسجدیں، مدرسے، امیر، نادم، جماعت، نوجوان، پتہ نہیں کیا کچھ ہے آپ کے پاس اور میرے پاس، اور میں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے خوف کھاؤں۔ فحمد اللہ، اللہ کی تعریف سب سے پہلے، سب سے پہلے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ وَوَعَدَ وَذَكَّرَ، پھر اللہ کے پیغمبر نے وعد کیا، نصیحتیں کی۔ ثم قال اما بعد الا ایھا الناس، او لوگو، فانما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا انسان ہوں، میں رب کا حصہ نہیں۔ جیسے یہ مشرک کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ فإنما أنا بشر، میں ایک انسان ہوں، اور جو انسان ہوتا ہے اسے موت آتی ہے، وہ فوت ہوتا ہے، اور جو انسان نہیں وہ نبی نہیں ہو سکتا ہمارے لیے۔ اس لیے قرآن نے کہا، دیکھیے ایک بات ذہن میں آئی، مکہ کے مشرک نبی نہیں مانتے تھے، انسان مانتے تھے، کیونکہ سامنے پیدا ہوا، دادا بھی تھا، پردادا بھی تھا، والد بھی تھا، ماں بھی تھی، سب کچھ، بچے بھی تھے، وہ کہتے تھے انسان ہے، نبی نہیں۔ اور آج کا مشرک نبی مانتا ہے، انسان نہیں مانتا۔ دیکھ لو مماثلت دونوں کے اندر۔ وہ انسان کا انکار کیسے کریں کہ حلیمہ پال رہی ہے، حلیمہ پال رہی ہے، خاندان اور قبیلہ، نبوت کا انکار ہے۔ اور آج کا یہ کلمہ پڑھنے والا قبر پرست، نبوت کا انکار نہیں، لیکن انسان ہونے کا، نبی نہ انسان، یہ تو بڑی گستاخی ہے، لگاؤ 295 اس پر سی۔ فرمائے فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، مجھے یقین ہے، قریب ہے کہ بس آیا ہی آیا اللہ کا پیغام، وہ فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، رب کا رسول آیا پیغام لے کر، اور فأجیبہ، میں لبیک کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے میں نے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہم الرفیق الاعلی۔ دیکھو، لیکن ان نابینوں کو نظر نہیں آتا، آنکھوں والوں کو بھی نظر نہیں آتا، کہیں گے نا نا نبی تو زندہ ہے۔ ہائے ہائے۔ اب جو موضوع سے متعلقہ ہے، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا۔ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ
ثقلین، تم میں دو چیزیں بھاری، اولہما، ان دونوں میں سے پہلی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور، اللہ اکبر، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کیجیے، فخذوا بکتاب اللہ، اس کو پکڑ لیجیے۔ دیکھ لو اپنے آپ کو، ہم سب دیکھیں، میں بھی دیکھو، صبح قرآن کس نے تلاوت کی؟ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل نکال کر دیکھیں گے واٹس ایپ پر پیغام کس کس کے آئے، بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اکثریت کی حالت اسی طریقے سے، اکثریت کی، وہ جیسے برگر فیملیز اٹھتی بعد میں ہے تو بیڈ ٹی پہلے مانگتی ہے کہ بیڈ کے اوپر بھی صبح اٹھتے ہی چائے ملے۔ ہماری حالتیں بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، ہائے ہائے، اپنا اپنا ٹیسٹ لے لو، صبح کس نے پڑھا؟ سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرنا، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا پہلی 10 آیات یاد ہوں، دجال کے فتنے سے رب محفوظ کر دے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، 10 آیتیں، یہ تو بڑی مشکل ہے، اور 2500 گانے یاد ہوں گے، 2500 کریکٹر اور اداکار کے نام یاد ہوں گے سینکڑوں کے لحاظ سے۔ ہائے ہائے، فیہ الہدی والنور، یہ ایسی روشنی ہے جو قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھتا ہے، قبر سے ہٹا کر رب مسجد میں لے آتا ہے، مسجد میں لے آتا ہے۔ مرے ہوئے سے مانگنے کی بجائے قرآن پڑھنے والا اللہ ہے زندہ سے مانگتا۔ ہم پہلے ان قبروں سے ہی مانگتے تھے، یا ہماری قبر سے امتی مانگتے تھے؟ سیدوں کو کہتے ہوتے ہیں یہ ہم امتی ہیں، آپ سید ہیں۔ ہم نے قرآن پڑھا، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ تمسک کیا، اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے غیر اللہ کی قبر پر مانگنا، جانا، سوال کرنا، چادریں چڑھانا، یہ تو مردے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور جو موضوع سے متعلقہ الفاظ حدیث کے یہ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، آپ نے اللہ کی کتاب پر ابھارا، بتلایا کتاب کی کیا حیثیت اور مقام۔ ہاں ایک حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں ایک دفعہ عدالت میں تھا، ایک کیس کے اندر ایک عورت نے قرآن مجید اٹھا کر سر پہ رکھ لیا جج کے سامنے۔ ہماری پیشی بھی وہی تھی، اور وہ کیا رہی تھی، اس کرایہ دار نے میرا واش روم گندا کر دیا، قرآن اٹھا کر حلف دے رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ بے نظیر کو قرآن کے چھاؤں کے اندر گزارا جائے، شادی کے موقع پر بیٹی قرآن کے سائے میں گھر سے نکلے، کوئی جن ون کوئی دورہ پڑ جائے تو قرآن کے اوراق کا ہوا دی جائے۔ قرآن اس لیے آیا تھا، میاں بیوی لڑ پڑے تو بھاگ کر قرآن اٹھا کے لا کے قصر پر رکھ لو۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن پکڑے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ زید کہتے ہیں فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ہمیں ترغیب دلائی، کیوں؟ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ، اس قرآن میں ہدایت اور نور ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور کہا میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، اور اہل بیت کے ہم دشمن ہو جائیں، سوچئے گا، اہل بیت کے ہی دشمن ہو جائیں۔
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کا ڈر ہمیں دلایا. تو میں ڈراتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اہل بیت کا خیال رکھنا، اور ہم اہل بیت کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں. امی عائشہ کے بارے میں طوفان کھڑا کر دیں اس لیے کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، حفصہ کو گالیاں دیں اس لیے کہ عمر کی بیٹی ہے. اہل بیت سے محبت الدین النصیحہ للہ ولکتابی ولرسولی. اہل بیت میں یاد رکھیے گا صالح اور غیر صالح دونوں ہی شامل ہیں، نیک بھی اور بد بھی اہل بیت میں شامل تو ہیں. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من ابطأ بہ عمل لم یسر بہ نسب. اس کا نسب کبھی بھی اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا جس کے اعمال درست نہ ہوں گے. وہ سارے فارغ ہو گئے عبد المطلب کی اولاد میں سے جو نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے ہیں. تو وہ سارے سید ہاشمی قریشی سارے. اور آج کے بھی وہ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا گندے عقیدے کا، وہ کہنے لگا سید نماز تک نہ پڑھے پھر بھی ہمارا سید سردار ہے، اور یہ حدیث کہتی ہے جو ہی نماز نہیں پڑھے گا فارغ. اس کا کیا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اہل بیت سے محبت کرنا سیکھی، اہل بیت کے ساتھ حق، ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ تمام اہل بیت کو جنت الفردوس عطا فرما. ان کے لیے دعا مغفرت کیجئے، ان کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیے، ان کے لیے خیر خواہی کیجئے، ان کے فضائل بیان کیجئے. یہ رافضی جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور دعوے دار سب سے بڑے ہیں، سب سے پہلے اہل بیت کے اندر سے آپ کے گھر والی ہیں، اور پھر وہ چادر کے اندر آنے والے حسن، حسین، علی اور فاطمہ، خاص اہل بیت، خاص اہل بیت. اب کوئی علی سے بغض رکھے یا حسن سے یا حسین سے، ان کے بارے میں سن لیجئے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. جو شخص بھی اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دے گا، ایندھن بنا دے گا. لیکن اس جس سے بغض رکھ رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اب یہ سید ہے نا، سارے سید جو پیٹتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور بالوں کو نوچتے ہیں اور چرپائیاں الٹیاں کرتے ہیں، سارے سید ہیں اور اپنے آپ کو پکا کہیں گے ہم اہل بیت. اس نسل میں سے علی کی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو تو سلام کرنا بھی جائز نہیں، یاد رکھیے گا. کیوں؟ یہ ابو بکر کے دشمن، اہل بیت میں سے عائشہ اور حفصہ کے دشمن، یہ بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور آخری بات، صحابہ کے اہل بیت سے تعلق دیکھیے کتنا گہرا تعلق ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال ابو بکر والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی
ان اصل من قرابتی، مجھے اپنے رشتہ داروں میں سے نبی کے رشتہ دار زیادہ قریب اور زیادہ پیار والے، جیسے عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو سامان تھوڑا سا دیا اور نبی کے نواسے کو زیادہ دے دی۔ بیٹے نے شکایت کی، آپ نے مجھے تھوڑا دیا، فرمایا تو میرا بیٹا ہے اور یہ جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اہل بیت سے تعلق قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ یہی تعلق کل قیامت کے دن رہے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، ایک سادات ہونے کی جو رشتہ داری ہے نبی سے، یہ قائم رہے گی، یہ قائم رہے گی۔ ہاں، وہ سید قبر پرست نہ ہو، دل کا پجاری نہ ہو، غیر اللہ کو پوجا پاٹ کرنے والا نہ ہو، مواحد ہو، مسلم اہل سنت ہو، صحیح معنوں میں دین کا فہم رکھنے والا ہو، اور سید ہو، اس کو یہ فائدہ دے گی۔ حضرت عمر نے علی کی بیٹی ام کلثوم، اسے شادی اس لیے کی تھی آخری عمر میں کہ میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ قائم ہو جائے، میں رشتہ داری قائم کر لوں تاکہ کل قیامت کے دن مجھے کام آئے۔ ویسے تو عمر ہے جنتی، نام لے کر پیغمبر نے کہا تھا عمر فی الجنہ، نام لے کر کہا تھا، پھر بھی نبی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کر لیا۔ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہوتے ہیں کہ آپس میں ان کی کتنی لڑائی تھی، وہ بیٹی دے رہا ہے، وہ بیٹی لے رہا۔ کمال دیکھیے، عمر کا تعلق ہی نہیں ہے کہ یہ بڑی عمر کی ہے اور یہ چھوٹی عمر کی ہے۔ حفصہ کا رشتہ لے کر عمر ابو بکر کے پاس چلے گئے تھے، میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ کہا ابو بکر کی عمر، کہا حفصہ کی عمر، آپ خاموش ہو گئے تھے اور عمر ناراض ہو گئے تھے اس وجہ سے۔ عربوں کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی صحابہ میں، اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، پھر ابو بکر نے کہا ایک مرتبہ میں نے ذکر سنا تھا، نبی کی یہ خواہش تھی، پروگرام تھا، عمر تو ناراض ہو گیا تھا، مجھے اس بات کا پتہ تھا جو آج طے ہو گئی ہے۔ عمر کا دل صاف ہو گیا۔ تو اہل بیت سے محبت، ولی رسولی، اللہ کے رسول سے خیر خواہی، اللہ کے پیغمبر سے خیر خواہی، حسن و حسین سے محبت، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ حسن و حسین، حسنین کریمین سے محبت، یہ جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے، کیا کمال کی اللہ نے شخصیت پیدا کی۔ آپ کہا کرتے تھے حسن مجھ میں سے ہے، حسین علی سے ہے۔ حسن کی شکل و صباحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی زیادہ، اور حسین کی علی سے ملتی تھی۔ کمال کی محبت تھی۔ آپ نے کاندھے پر سوار کر رکھا ہے، ابو بکر نے دیکھ کر کہا کمال کا سوار ہے، کمال کا سوار ہے نبی کے کاندھوں پر، ان سے محبت کرنا سیکھیے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو یاد رکھیے، صرف یہی اہل بیت نہیں، آپ کے گھر والے بھی اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم أنت الشافي أنت الكافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.